الحمد لله الذي لم يزل ربا رحيما كريما عالما قديرا وترا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو گیا۔ محبت الہی اور عبادت الہی کا ذوق آپ کو مکی زندگی کی مصروفیات سے نکال کر ایک غار میں لے گیا۔ وہاں آپ اکیلے رہ کر اللہ کریم کی عبادت میں مگن رہتے۔ کعبہ شریف سے تھوڑی دوری پر واقع غار حرا میں کئی دنوں کا کھانا پانی لے کر آپ تشریف لے جاتے اور غار کے پرسکون ماحول میں عبادت اور غور و فکر میں آپ مصروف رہا کرتے تھے، اور جب کھانا پانی وغیرہ ختم ہو جاتا تو کبھی آپ خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پہنچا دیا کرتی تھی، اور آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ رات کو نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتے، بعد میں اس کی تعبیر یوں واضح ہو جاتی جیسے دن کا اجالا اور سورج کی روشنی۔ 6 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں جب آپ معمول کے مطابق غار حرا کی تنہائیوں میں گوشہ نشین تھے کہ ایک رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رب کا پہلا روح پرور پیغام بصورت وحی آپ تک پہنچایا۔ پھر کچھ عرصے تک وحی نازل ہونے کا سلسلہ بند رہا، اور کچھ عرصے بعد آپ کہیں جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر آپ کو پکارا۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو غار میں آئے تھے اب زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہیں۔ آپ پر خوف طاری ہوا۔ آپ گھر آئے، کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے، اور اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی۔ سب سے پہلی وحی کون سی تھی اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے، لیکن جمہور کا مذہب اور راجح قول یہی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ والی آیت مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوئی، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے، جبکہ بخاری شریف میں ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ والی آیت مبارکہ جو ہے نازل ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق اسے بھی پہلی وحی قرار دیا گیا ہے جو بخاری شریف کی روایت میں ہے۔ اب اپنے رب کا حکم ملتے ہی آپ نے حق کا علم بلند کرنے اور دنیا کو نور توحید سے منور کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر ان لوگوں کو دعوت اسلام دی جن پر آپ کو اعتماد بھی تھا اور جو آپ کے حالات سے واقف بھی تھے۔ ان حالات میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، لڑکوں میں حضرت علی بن ابو طالب، آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم نے ایمان قبول کیا۔ تبلیغ اسلام کا یہ سلسلہ خفیہ طریقے سے جاری رہا۔ جس طرح پیاسا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے، ایسی ہی خوش نصیب روحیں دیوانہ وار اس دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے لپکتی۔ 3 سال کے اس عرصے میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی، اور اس دوران آپ دار ارقم میں بھی رہے اور وہاں مسلمانوں کی تربیت بھی آپ فرماتے رہے۔ 3 سال بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ، جس میں حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی دعوت اسلام دیں۔ آپ نے ایک دن صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر قریش والوں کو بلایا
قبیلہ قریش کے تمام لوگ جمع ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ہاں، ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آئے گا۔ یہ سن کر تمام قریش ناراض ہو کر چلے گئے۔ ان میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھے۔ وہ آپ کی شان میں بدزبانی کرنے لگا۔ آپ نے تو اس گستاخی کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن آپ کے رب نے اس کی مذمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مکمل سورۃ اللہب نازل فرمائی۔ اس کے بعد اعلان نبوت کے چوتھے سال سورۃ الحجر کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ کھلم کھلا سب کو دین کی تبلیغ فرمائیے، اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اعلانیہ طور پر آپ نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی آپ فرمانے لگے۔ ایسے ماحول میں تمام قریش بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت کرنے لگا۔ اسلام کی علل اعلان تبلیغ شروع ہوتے ہی ظلم و ستم کی جاں سوز آندھیاں چل پڑیں۔ کفار مکہ بنو ہاشم کے انتقام اور جنگ کے خطرے کی وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید تو نہ کر سکے، لیکن جتنا ہو سکا انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ آپ کو کاہن، جادوگر، پاگل، دیوانہ کہتے اور آپ کی شان میں معاذ اللہ آپ کی شان عظمت میں نشان میں گستاخانہ جملے وہ بکتے تھے۔ کبھی دروازے رحمت پر جانوروں کا خون ڈالتے تو کبھی راستوں میں کانٹے بچھاتے تو کبھی بدن انور کو نشانہ بناتے۔ ایک دفعہ جب آپ حرم کعبہ میں سجدہ کر رہے تھے تو اسی حالت میں عقبہ نامی ایک کافر نے مبارک پیٹھ پر ایک کھال رکھ دی جس میں اونٹنی کا بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ کافر یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے اور خوشی سے باولے ہو رہے تھے۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور اس بچے دان کو وہاں سے ہٹایا۔ ایک بار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ نامی ایک کافر نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر آگے بڑھے اور اس کافر کو دھمکا کے ہٹایا۔ بعد میں کافروں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی تشدد کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کافروں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ جب کفاران قریش مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز نہ آئے بلکہ ان کے مظالم میں اضافہ ہونے لگا تو اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ کو اجازت دی کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی دین پر عمل کرتا تھا اور انصاف پسند اور نرم دل تھا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال 11 مرد اور 4 عورتوں کے ایک قافلے نے اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی اور اس ہجرت کو ہجرت اولیٰ کہتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد مزید کئی صحابہ و صحابیات نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یہاں تک کہ حبشہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد 82 افراد تک پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر قریش نے حبشہ کے بادشاہ کی طرف ایک وفد بھیجا جس نے بادشاہ سے اصرار کیا کہ وہ ان مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دے، مگر کفار کی یہ کوششیں ناکام ہوئیں۔ کفار مکہ کو یہ خوش فہمی تھی کہ وہ اپنے وحشیانہ ظلم و ستم سے اسلام کی تحریک
کو یا تو ختم کر دیں گے یا کمزور کر دیں گے، لیکن ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور اس صورتحال سے وہ آپس سے باہر ہونے لگے۔ تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اب اس تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم کے خاندان والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے حوالے نہ کر دیں، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام کلام اور ملاقات وغیرہ نہ کرے، کوئی شخص جو ہے ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ ابو لہب کے سوا تمام بنو ہاشم ابو طالب کی وہ گھاٹی جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں، اس میں محصور ہو گئے۔ ان میں غیر مسلم بھی شامل تھے جو صرف اپنے خاندانی تعلق کی وجہ سے آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ 3 سال تک تمام بنو ہاشم اس گھاٹی میں رہے۔ یہ 3 سال کا زمانہ اس قدر سخت تھا کہ وہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے۔ بھوک سے بلکتے ہوئے ننھے بچے اس قدر زور زور سے روتے کہ ان کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی، مگر ان سخت دل کافروں نے ہر طرف سے گھاٹی پر پہرا بٹھایا ہوا تھا کہ کھانے پینے کی کوئی شے اندر نہ پہنچے۔ 3 سال اسی حالت میں گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس معاہدے کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ خدا کے نام کے سوا اس میں کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ نے یہ خبر ابو طالب کو دی۔ اس نے کفار قریش کو جا کر کہا، اے گروہ قریش، میرے بھتیجے نے مجھ کو اس طرح خبر دی ہے، تم اپنا معاہدہ لاؤ۔ اگر یہ خبر صحیح نکلی تو تم اس ظلم و سختی سے باز آؤ، اور اگر غلط نکلی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور جب جا کر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے کہ جیسا آپ نے ارشاد فرمایا تھا حرف بحرف اسی طرح معاملہ تھا۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال جبکہ شعب ابی طالب کے محاصرے کو ختم ہوئے ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات سے آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ ابو طالب کی وفات کو 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے پردہ فرما گئی۔ مکہ میں یہ 2 ہستیاں ایسی تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریب تھیں۔ قدم قدم پر انہوں نے آپ کی حمایت اور مدد کی۔ جب آپ نے کفر و شرک کے تاریک اندھیروں میں توحید کی شمع روشن کی تو کفار نے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا، یہ دونوں ہستیاں ہی اس مشکل وقت میں آپ کا سہارا بنی۔ ان کی وفات کے حادثے ایک ہی سال میں بڑی قلیل مدت میں واقع ہوئے اور آپ کو اس سے بہت رنج و غم ہوا، اس لیے آپ نے اس سال کو غم کا سال یعنی عام الحزن قرار دیا۔ آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر مصیبتوں اور مشکلات کو جھیلا اور آپ پر کس قدر مظالم ڈھائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے مشکلات اور مصائب پر صبر کرنے والیاں بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ 12 روز تک چلے گا اور روزانہ 10 بجے یہ سلسلہ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو اپنے ریلیٹیوز اور فرینڈز سرکل میں اس سلسلے کو خوب شیئر کیجیے تاکہ مزید خواتین اس سے مستفیض ہو سکیں اور سیرت طیبہ کا یہ نور ہماری نسلوں تک منتقل ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔